میرے بھائیوں، یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں ایک تو بہت سی بدعات کا ارتکاب ہوتا ہے، اور دوسرا دیکھنے میں آیا ہے کہ عموماً صحابہ کے حوالے سے نازیبا الفاظ استعمال کرنے کی ایک روٹین بنی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے آج انشاءاللہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل، ان کی شان قرآن مجید میں جو اللہ نے بیان فرمائی اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ سبقت لینے والے پہلے لوگ من المہاجرین والانصار، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہاں تین قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک مہاجرین، دوسرے انصار، اور تیسرے جنہوں نے ان کی اخلاص کے ساتھ پیروی کی۔ تو مفسرین نے دو باتیں لکھی ہیں کہ جنہوں نے ان کی اخلاص کے ساتھ پیروی کی سے مراد تابعین ہیں، کچھ کا خیال ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ قیامت تک آنے والے جو بھی ان کی پیروی کرتے ہیں ان سب کے بارے میں یہ لفظ شامل ہے، یہ جملہ کہ والذین اتبعوہم بإحسان، جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان سب سے اللہ راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہے، وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ گویا اللہ نے یہاں اپنے صحابہ سے راضی ہونے کا اعلان کیا۔ اب جس سے اللہ راضی ہو، ہم کیوں ناراض ہوں؟ اور جو ناراض ہو گویا وہ ان سے ناراض ہو رہا ہے جن سے اللہ راضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ فرمایا کہ دلوں کو ایمان سے اللہ نے، صحابہ کے دلوں کو اللہ نے ایمان سے بھر دیا، اور یہ لوگ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور فرمایا کہ یہ اللہ کا گروہ ہیں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان بھر دیا، وأیدہم بروح منہ، اور اپنی نصرت خاص سے ان کی مدد کی، ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ ایسے باغات میں انہیں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم، پھر فرمایا یہاں پر کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ اب بتائیں کہ جو اللہ کا گروہ ہو، اس پر تان کرنا، اس پر ان کو نازیبا الفاظ سے یاد کرنا کس قدر اللہ کی ناراضی کا باعث بنے گا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یاد رکھو کہ اللہ کا گروہ ہی کامیاب و کامران۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔
فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ خاص طور پر قبا کے علاقے کے لوگ جو صحابہ تھے ان کے بارے میں ہے کہ یہ وہاں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہیں، پاکیزہ رہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پاکیزہ رہنے والے ان صحابہ کو سے محبت فرماتا ہے. اسی طرح صحابہ کرام کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ صحابہ کرام جیسا ایمان لانے والے ہی اصل ہدایت یافتہ، یعنی جو صحابہ کرام جیسا ایمان لاتا ہے وہی اصل ہدایت یافتہ. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ، خاص طور پر اشارہ ہے یہودیوں کی طرف، عیسائیوں کی طرف، اگر یہ لوگ اور یہ منافقوں کی طرف کہ یہ لوگ اگر ایسے ایمان لائیں مثل ما آمنتم، صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جیسے تم ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا، تو یہ کامیاب اور کامران ہو جائیں، یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں، یہ ہدایت پر آ جائیں. یعنی اصل ہدایت وہی ہے جس کو صحابہ نے اپنایا اور جو اس کے مطابق چلے وہی اصل ہدایت یافتہ ہے. اور اسی طرح ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام پر اپنی شفقت، اپنی رحمت کی صحابہ کرام پر اپنی رحمت اور شفقت کرنے کا اعلان فرمایا. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، یقیناً اللہ متوجہ ہوا نبی پر اور ان صحابہ پر جو مہاجرین ہیں، والانصار، اور انصار ہیں، والذین اتبعوہ، وہ انصار اور مہاجرین جنہوں نے ان کی پیروی کی. فرمایا فی ساعۃ العسرہ، ایسے وقت میں جب تنگ دستی کے حالات تھے، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس قدر تنگ دستی کہ ان میں سے ایک گروہ متردد ہو گیا، ان کے دل ٹیڑے ہو گئے، یعنی وقتی طور پر یعنی ڈاواں ڈول ہو گئے. ان برے حالات میں صحابہ نے ان کی اپنے نبی کی مدد کی، اللہ کے نبی کی. فرمایا ثم تاب اللہ علیہم، اللہ ان پر متوجہ ہوا، انہ بہم رؤوف رحیم، بے شک وہ ان پر شفقت کرنے والا اور ان پر بہت مہربان. تو یہ صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ صحابہ پر انتہائی شفیق اور مہربان. اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی ان صحابہ سے مشورہ کیا کرو، یعنی اس قدر اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ مشورہ دیا. فاعف عنہم، ان سے درگزر کیجئے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش طلب کیجئے. جب اللہ حکم دے رہا ہے، یقیناً نبی نے اپنے صحابہ کے لیے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بخشش طلب کی ہوگی اور کرتے رہے ہوں گے، تو یقیناً اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا. وشاورہم فی الامر، اور فرمایا کہ ان سے معاملات میں مشورہ کر کے چلا کریں. یعنی اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صحابہ کے مشورے سے اپنے معاملات نپٹایا کریں. تو یہ اس قدر اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور جو لوگ ان ایسے برگزیدہ ہستیوں پر طعن کرے اور ان کو سب و شتم کا شکار بنائے تو یہ کس قدر بدبختی کی بات ہے. یہ مسلمان کبھی ایسا نہیں کر سکتا. فرمایا صحابہ کرام قیامت کی سختیوں سے بھی محفوظ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بیان فرما رہا ہے. فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ نبی کو رسوا نہیں کرے گا، ان کو
کسی قسم کی رسوائی میں نہیں ڈالے گا، کسی قسم کی سختیاں ان پر نہیں آئیں گی، نہ نبی پر، والذین آمنوا معہ، اور جو اس کے ساتھی ہیں ان پر ایمان لائے ہیں صحابہ، نہ ان پر کوئی قیامت کی سختیاں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قیامت کی سختیوں سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح صحابہ کرام کو کامیابی اور جنت کی بشارت دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جنہوں نے اس نبی پر جو ایمان لائے، وعزروہ، اور ان کی حمایت کی، ونصروہ، اور ان کی مدد کی، یعنی اس نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، ان کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور پر جو قرآن کی شکل میں نازل کیا گیا تھا اس پر انہوں نے اس کی پیروی کی، اولئک ھم المفلحون، یہی کامیاب و کامران لوگ ہیں، یعنی یہی کامیاب و کامران لوگ۔ اور دوسری جگہ فرمایا اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے ان کے لیے نہریں، جنتیں تیار کر رکھی ہیں، یعنی باغ جنت میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جن ہستیوں کی سے اللہ محبت کرے، جن ہستیوں سے اللہ راضی ہو، جن ہستیوں کو اللہ یہ فرمائے کہ میں انہیں جنتوں میں داخل فرماؤں گا اور میں ان سے راضی ہوں، بھلا وہ ان کو اگر کوئی سب و شتم کرے تو یقیناً وہ بدبخت لوگ ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اسی طرح یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبانی آپ کو صحابہ کی شان میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب احادیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان بیان فرمائی وہ بھی آپ سن لیجئے۔ فرمایا کہ یہ صحابہ کرام زمانے کے خوش نصیب لوگ ہیں، یعنی زمانے کے خوش نصیب لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبیٰ لمن رآنی، خوشخبری ہے ان کے لیے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں، وطوبیٰ لمن رآ من رآنی، اور ان کے لیے بھی خوشخبری ہے جنہوں نے انہیں دیکھا، جنہوں نے مجھے دیکھا، یعنی صحابہ کو دیکھا، یعنی تابعین، ان کے لیے وطوبیٰ لمن رآ من رآنی، اور ان کے لیے بھی خوشخبری ہے جنہوں نے انہیں دیکھا، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا، یعنی تبع تابعین، یعنی تابعین اور تبع تابعین، ان سب کے لیے یہ سلسلہ احادیث صحیحہ جو ہے اس میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے، تو ان سب کے لیے خوشخبری ہے۔ تو یہ صحابہ کرام ان میں بالاولیٰ شامل ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تمام لوگوں سے افضل قرار دیا۔ خیر الناس قرنی، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین زمانہ میرا دور ہے، میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا جو ان کے بعد آئے، وہ ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا جو ان کے بعد آئے، یعنی صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ یہ بہترین زمانے کے لوگ، اور ان سب میں سب سے بہترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایمان والے ہیں، یعنی کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اور آپ کے ساتھ آپ کی مدد کرنے والے، آپ کی حمایت کرنے والے یہ خوش نصیب لوگ تھے جن کو اللہ نے خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، آپ کی تائید کے لیے، آپ کی مدد کے لیے انہیں چنا تھا۔ میں ایک مرتبہ ہمارے ایک
بزرگ عالم دین رحمتullah علیہ گزرے ہیں، محمد حسین شیخو پوری رحمتullah علیہ. ان کی تقریر میں ایک دفعہ میں سن رہا تھا، اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے بڑی زبردست ایک بات کی کہ قرنی میں یہ قاف، را، نون اور یا 4 حرف ہیں، اور وہ فرما رہے تھے کہ قاف سے مراد صدیق، را سے مراد عمر، اور نون سے مراد عثمان، اور یا سے مراد علی. یعنی بہترین زمانے کے لوگ یہ لوگ ہیں. خیر یہ ان کی بات تھی، لیکن اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو لوگ ہیں وہ سب لوگوں میں، پورے زمانے میں بہترین لوگ ہیں، یعنی تمام لوگوں سے افضل ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا اللہ نے انتخاب کیا. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے بندوں کے دلوں میں دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تمام بندوں سے بہترین دل پایا. فاصطفاہ، تو اللہ نے انہیں چن لیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لنفسہ ہی، اپنی نفس کے لیے چن لیا، خاص کر لیا. وابتعثہ برسالتہ، پھر انہیں رسول بنا کر بھیج دیا. ثم نظر فی قلوب العباد، اللہ نے دوبارہ بندوں کے دلوں کو دیکھا بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دیکھنے کے بعد. فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، پھر آپ کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہترین دل پایا. فجعلہم وزراء نبیہ، تو ان سب کو اس نے اپنے نبی کے ساتھی اور مددگار بنا دیا. تو یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے. اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قدمات، یقیناً اگر کوئی اقتداء کرنا چاہتا ہے، پیچھے لگنا چاہتا ہے، تو وہ ان کے پیچھے لگے جو فوت ہو چکے. اولئک اصحاب محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مراد ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب. کانوا خیر الامتی، یہ ساری امت میں بہترین لوگ تھے. ابرہا قلوبا، ان کے دل نیک تھے. اعمقہا علما، یہ لوگ علم میں گہرے تھے. اقلہا تکلفا، تکلف میں بہت کم تھے. اختارہم اللہ بصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے انہیں چنا اپنے نبی کے ساتھیوں کے لیے، ساتھ دینے کے لیے. اور نقل دین ہی، اور اپنے دین کے منتقل کرنے کے لیے. فتشبہوا باخلاقہم، تو لوگوں ان کے اخلاق اپناؤ. وطرائقہم، اور ان کے طریقے پہ چلو. فہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور یہ کانوا علی الہدی المستقیم، یہ سیدھے راستے پر تھے. لہذا تم سب ان کے راستے پہ چلو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دیا کرو. لا تسبوا اصحابی، دوبارہ فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دیا کرو. فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میرا نفس ہے. لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے عام لوگوں میں سے کوئی ایک احد پہاڑ سونے کا اللہ کی راہ میں دے دے، ما ادرکا مد احدہم ولا نصیفہ، تو جو ثواب ایک مد خرچ کرنے کا صحابہ کو ملا،
اور آدھا مد خرچ کرنے کا صحابہ کو ملا، وہ ثواب ایک احد پہاڑ سونے کا دے کر بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ یعنی اس قدر ان کی شان اونچی ہے، ان کا مرتبہ اونچا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی مت دو، فلا مقام احدہم ساعتاً، ایک لحظہ ان کا نبی کے ساتھ رہنا خیرن، یہ بہتر ہے من عمل احدکم عمرہ، جو پوری عمر کوئی عمل کرتا رہے، ان کا ایک لحظے کا عمل تمہاری پوری زندگی کے عمل سے بہتر ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النجوم امانۃ للسماء، یہ جو ستارے ہیں یہ آسمان کے لیے امان ہیں، امن کا باعث ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ، جب یہ ستارے نہیں رہیں گے، أَتَى السَّمَاءَ بِمَا تُوعَدُ، تو آسمان بھی نہیں رہے گا۔ وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں امان ہوں، امن کا باعث ہوں صحابہ کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ، جب میں چلا جاؤں گا، أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، تو میرے صحابہ پہ آزمائشیں آئیں گی۔ وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے، أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، پھر میری امت انتشار کا شکار ہو جائے گی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانصار لا يحبهم الا مؤمن، یہ جو انصاری صحابی ہیں ان کو مومن ہی ان سے محبت کرتا ہے، ولا يبغضهم الا منافق، اور ان سے اگر کوئی بغض رکھتا ہے تو وہ منافق ہی ہو سکتا ہے۔ فمن احبهم احبہ اللہ، جو ان صحابہ سے، جو یہاں بات تو انصار کی ہے، سب صحابہ کے بارے میں ہے کہ جو ان سے محبت رکھے اللہ اس سے ان سے محبت رکھتا ہے۔ ومن ابغضهم ابغضہ اللہ، بخاری کی یہ روایت، جو ان سے بغض رکھے تو اللہ بھی ان سے بغض رکھتا ہے۔ وہ لوگ یاد رکھیں جو صحابہ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، چاہے وہ سنی کہلاتے ہوں، چاہے وہ شیعہ کہلاتے ہوں، کوئی بھی ہوں، اللہ ان سے لازماً بغض رکھتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر، بیعت رضوان میں جو شریک تھے صحابہ، ان کے بارے میں اللہ بھی فرماتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بات بیان فرمائی ان کے بارے میں۔ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے جب یہ مومن آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ انتم خیر اہل الارض، تم پوری زمین، روئے زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے بہتر ہو۔ وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةً، بخاری کی یہ روایت ہے، صحابی کہتے ہیں کہ ہم 1400 لوگ تھے، 1400 لوگ تھے۔ تو میرے بھائیوں، ان تمام باتوں سے، اور ویسے اہل احد کے بارے میں بھی، اہل بدر کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید میں ان کی شان بیان فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہترین الفاظ میں ان کی شان فرمائی۔ ان تمام دلائل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام کے متعلق اپنے دلوں میں بغض رکھنا، کینہ رکھنا، یہ بہت خطرناک، یعنی بغض اور کینے سے پاک رہنا لازم ہے سینے کا ایمان والے بندے کے لیے، اور اپنی زبانوں کو سب و شتم سے محفوظ رکھنا لازم ہے، اس لیے کہ صحابہ کو برا بھلا کہنا
گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا ہے، صحابہ کو پر تان کرنا، صحابہ کو برا بھلا کہنا، صحابہ پر تان کرنا، گویا اللہ کے انتخاب پر تان ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں نبی کی مدد کے لیے چنا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلیں، ان کی دل سے قدر کریں، دل سے محبت کریں، ان کے ساتھ جتنا بھی ہو سکے، یعنی وہ لوگ جو ان کے خلاف بولتے ہیں ان سے بات کر کے ان کو سمجھائیں کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے کا باعث مت بناؤ، اللہ سے ڈرو اور توبہ کرو، اور ہمیں یہ ان کا دفاع جتنا بھی ہو سکے کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ یہ ایک اعلان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بروز بدھ 8 جولائی سے مسجد عثمان میں سمر کیمپ کا آغاز ہو رہا ہے۔ لڑکوں کی عمر 5 سے 10 سال تک اور لڑکیوں کی 13 سے شروع ہوتی ہے، اور خاص طور پر میٹرک سے فارغ ہوئی بچیاں یہ اس میں ضرور شامل۔ اوقات کار جو ہیں یہ 15 دن کے لیے ہے، اور صبح 10 بجے سے 1 بجے تک۔ نصاب میں نماز نبوی، قرآن کی پڑھنے میں درستگی تجویدی قواعد کے ساتھ، اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ، اور رجسٹریشن جو ہے 6 اور 7 تاریخ کو یعنی کروا لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ معلوم کر لیں کہ کہاں رجسٹریشن کروانی ہے۔ کچھ لوگوں نے دعا کا کہا ہے، اللہ تمام بیماروں کو مکمل طور پر شفا عطا فرمائے، چاہے وہ ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، ہر قسم کی بیماری، روحانی بیماریاں اور جسمانی بیماریاں اللہ سب دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بندے بنیں، اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزاریں۔ میرے بھائیوں، کچھ پتہ نہیں موت کس وقت آ جانی، تو اللہ کے پاس پہنچ جانا ہے، اور اللہ نے پوچھنا ہے کہ تمہیں میں نے زندگی دی تھی کہاں لگا کر آئے، اور ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اس لیے کچھ ابھی اگر کوتاہی ہو چکی تو اللہ سے معافی مانگیں، اور اب کوشش کریں کہ اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ملک میں جو شر پھیلانا چاہ رہے ہیں، اللہ ان کے عزائم کو نیست و نابود کرے، ان کو اور ان کے عزائم کو خاک میں ملائے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو راضی کرنے والے کام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سب بیماروں کو مکمل شفا عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الحمد للہ نحمدہ